السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ بڑی تفصیلی سماعت ہوئی ہے، بڑی اہم آبزرویشنز آئی ہیں، ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اور سماعت میں اٹارنی جنرل فار پاکستان نے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عدالت میں جو ہے تو سماعت کے دوران عدالت نے خادم رضوی کی جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ تھے ان کی تعریف کی، اور سماعت کے دوران جو ہے تو یہ بھی سوال عدالت نے اٹھایا کہ کون تھا وہ، کون سی ایسی اتھارٹی تھی یا کون ایسا شخص تھا جو یہ سب کروا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے مخاطب ہوئے، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور کہا کہ سچ بتائیں، سچ بتانے سے آپ ہچکچا کیوں رہے ہیں۔ معاہدہ جو تھا تحریک لبیک پاکستان کا، اس وقت نون لیگ کی حکومت نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ کیس میں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ عدالت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اس معاہدے کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، جس میں نام ہے فیض حمید کا، جنرل باجوہ کا، یہ اس معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو ہدایات جاری کی ہیں سپریم کورٹ نے وہ یہ کہ اس کیس میں اگر کوئی فریق اپنی گزارشات، اپنی معروضات جو ہے وہ جمع کرانا چاہتا ہے تو عدالت اس کو سنے گی۔ اب یہ نواز شریف جو ہے تو سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، اور تحریک لبیک پاکستان نے اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ دھرنا دیا ہوا تھا۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے، اور 27 اکتوبر تک سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ کمپلائنس رپورٹ جمع کرائیں۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی جانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں۔ ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ جانزیب عباسی، عدالت کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ ادارے جو ہیں، جو الیکشن کمیشن ہے، حکومت ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہے، اعتراف کیوں نہیں کر رہے ماضی کی غلطیوں کا؟ بہت شکریہ سبھی۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کورٹ پروسیڈنگ کا جب آغاز ہوا تو وزارت دفاع، آئی بی، پیمرا، پاکستان تحریک انصاف، الیکشن کمیشن، یہ وہ فریقین تھے جنہوں نے ریویو فائل کیا تھا فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہم اپنی نظرثانی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ ریویو پٹیشنز واپس لے رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کم از کم ہمیں آپ یہ تو بتائیں۔ اور بالخصوص چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے ریویوز واپس لے رہے ہیں، نظرثانی درخواستیں واپس لے رہے ہیں، تو اس سے یہ چیز تو کم از کم اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے، ہم نے سچا فیصلہ کیا۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت وہ کون تھا جو اس پورے سسٹم میں انوالو تھا، اور وہ کون تھا جس نے فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف آپ لوگوں سے ریویو کروائے، اس کا نام کیا ہے۔ لیکن کوئی بھی فریق، کوئی بھی وکیل نام بتانے سے قاصر رہا۔ سپریم کورٹ نے معاہدے کی کاپی طلب کی ہے اور ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو نومبر 2017 میں مسلم لیگ نون، اس وقت کے جو تحریک لبیک کے علماء تھے اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اور یہ وہی معاہدہ ہے جس کے اوپر اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ کیس کہیں نہ کہیں جا کے فیض حمید سے لنک ضرور کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات بالکل واضح کی ہے کہ ہم مٹی پاؤ والی پالیسی جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ مٹی پاؤ، اور پھر آگے جب ہوگا کوئی اس طرح کا واقعہ تو اس کو دیکھیں گے۔ تو اس طرح کی پالیسی سے جو ادارے ہیں، جو قومیں ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتی۔ مختلف دنیا کے ممالک کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ مختلف دنیا کے ممالک میں ایسے بھی واقعات موجود ہیں جس میں 80 سال بعد جنگی قیدیوں کے ٹرائل ہوئے۔ زندہ قومیں ایسی ہوتی ہیں، زندہ قومیں ایسی نہیں ہوتی جس میں ایک واقعہ ہو گیا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر آگے بڑھا جائے۔
اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اگر آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوگا تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ کینیڈا کے ایک بابا جی کا بھی حوالہ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، طاہر القادری جو دھرنا لے کے یہاں پہ آئے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ جو کینیڈا والے صاحب ہیں وہ جمہوریت کے لیے یہاں پہ آئے تھے، آج کل وہ کدھر ہیں؟ جو کچھ وہ پاکستان میں کرتے رہے ہیں کیا وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ایک اور صاحب بھی ہیں لیکن ان کا نام میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ہو سکتا ہے ان کے کیسز ہمارے سامنے آئیں۔ 12 مئی کے واقعات میں جو لوگ جن لوگوں کا قتل عام ہوا اس کا حوالہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا اور یہ کہا کہ یہ 12 مئی کے واقعات میں خون بہا اور یہ 56 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور جو پاکستان میں کنٹینرز لگا کر راستے بند کرنے کا سلسلہ ہے یہ 12 مئی کے اس واقعات کے بعد پاکستان میں یہ کلچر عام ہوا۔ اس کیس پہ جب یہ امپلیمنٹیشن کی بات کی گئی تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کے لیے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 4 سال کے بعد فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہونے لگا ہے۔ نیول چیف، ایئر چیف اور آرمی چیف کے حوالے سے جو آبزرویشنز فیض آباد دھرنا کیس میں دی گئی تھی اس پورشن کا جب حوالہ دیا گیا تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کلیریفائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے اداروں سے اختیار چھینا نہیں ہے بلکہ ہم نے ان اداروں کو مزید اسٹرینتھن کرتے ہوئے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ اختیار ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہے، لیکن اگر کل کوئی درخواست لے کے ہمارے پاس آ گیا کہ ان کے خلاف ایکشن کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہمیں اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب نہ صرف امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی متاثرہ فرد یا کوئی فریق اپنے تحریری جوابات جمع کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے۔ شیخ رشید احمد کے وکیل کورٹ میں نہیں تھے کیونکہ ان کے وکیل امان اللہ کنرانی نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر قانون بلوچستان بن چکے ہیں۔ ان کو مہلت دی گئی کہ آپ وہ نیا وکیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اعجاز الحق کے وکیل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ہمارا اعجاز الحق کا اس دھرنے والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو اس پہ چیف جسٹس نے اس پہ ان کو کلیئر کیا کہ ہم نے اعجاز الحق کے بارے میں جو آبزرویشن دی وہ ISI کی رپورٹ کی روشنی میں دی۔ تو اگر آپ کو اعتراض ہے تو یعنی آپ کا اعتراض ججمنٹ پہ نہیں ہے بلکہ ISI کی رپورٹ کے اوپر ہے، تو آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں ایفیڈیوٹ کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ جمع کروائیں۔ 27 سپتمبر تک تمام فریقین سے جوابات طلب کیے گئے ہیں اور 1 نومبر تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ صحیح، یہ یعنی کہ شیخ رشید کے لائر پہ بات ہوئی ہے لیکن یہ بات نہیں ہوئی کہ شیخ رشید آج کل خود کہاں ہے۔ اچھا، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی اس فیصلے پہ تو آئندہ جو اس کے بعد والے واقعات ہیں وہ رونما نہ ہوتے۔ لیکن ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کس تناظر میں کہا کہ ہم عدالتوں کو کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں، وہ اس سینس میں ہی تھا کہ یہ جو تمام ادارے ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں اور ہم جو ہے وہ اس طرح کی جو پولیٹیکل انٹرونشن ہوتی رہی ہے ہم اس میں استعمال نہیں ہوں گے۔ خود احتسابی کا بھی سوال ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ 4 سال تک ریویو کیوں فکس نہیں ہو سکا؟ تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ سوال آپ کے ادارے سے متعلق ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سوال اٹھائیں، اور اگر آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ ریویو 4 سال تک کیوں فکس نہیں ہوا تو ہم اس سوال کے اوپر خود احتسابی کے لیے خود کو پیش کر دیں گے۔ تو ظاہری بات ہے جو اب اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحبان تھے، عمرتا بندیال تھے، گلزار گئے، تو یہ وہ سارا وہ مائنڈ سیٹ وہ لوگ تھے، تو اس کی طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اشارہ تھا اور اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات ہوئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا احکامات جاری کر سکتی ہے، اور بالخصوص جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس لنک کرے گا فیض حمید سے۔ تو آگے چل کے کیا صورت ہے؟ نہ صرف فیض حمید سے بلکہ مجھے تو لگتا ہے عمران خان سے بھی لنک کرے گا۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی۔ ناظرین، یہ آج کی ہیئرنگ کے جو تھے تو اہم نکات تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگلی سماعت ہوگی تو اس کے بھی اہم نکات اور اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔